خروج کی کتاب 29واں باب پہلی آیت سے 26 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، ہارون اور اس کے بیٹوں کو کاہن مخصوص کرنے کے لیے ہدایات، اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچڑا اور 2 بے عیب مینڈے لینا، اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کے کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو، اور تیل کی چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا، یہ سب گھیوں کے میدہ کی بنانا، اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا، اور وہ لباس لے کر ہارون کو کرتا اور افود کا جوبہ اور افود اور سینہ بند پہنانا، اور افود کا کاریگری سے بنا ہوا کمر بند اس کے باندھ دینا، اور امامہ کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامہ کے اوپر مقدس تاج لگا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا۔ پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا، تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا۔ پھر تو اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں۔ پھر اس بچڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ذبح کرنا، اور اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربان گاہ کے سنگوں پر لگانا، اور باقی سارا خون قربان گاہ کے پایا پر انڈیل دینا۔ پھر اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور جگر پر کی جھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربان گاہ پر جلانا، لیکن اس بچڑے کے گوشت اور کھال اور گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر آگ سے جلا دینا، اس لیے کہ خطا کی قربانی ہے۔ پھر تو ایک مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا، اور اس کا خون لے کر قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑکنا، اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا، اور اس کی انتڑیوں اور پاؤں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملا دینا۔ پھر اس پورے مینڈے کو قربان گاہ پر جلانا، یہ خداوند کے لیے سوہتنی قربانی ہے، یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ پھر دوسرے مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا، اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا، اور خون کو قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا، اور قربان گاہ پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا۔ تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے۔ اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اس کو، اور جگر پر کی جھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو اور دہنی ران کو لینا، اس لیے کہ یہ تخصیصی مینڈا ہے۔ اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے آگے دھری ہوگی، روٹی کا ایک گردا اور ایک کلچا جس میں تیل ملا ہوا ہو، ایک چپاتی لینا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوہتنی قربانی کے اوپر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو، یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص رحمت اور برکت نازل ہو۔ خدا باپ کا شکر ہو اور آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔